الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال تعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت اگر کسی انسان کے پاس ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان ہے. ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، کیونکہ آخرت میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایمان کے ہی مطابق ہوں گے، ایمان کے بلبوتے پہ ہوں گے. دنیا میں اگر کسی انسان نے کتنے بھی بڑے عمل کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ تمام اعمال کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اور یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قابلیت کی بنا پر نہیں دیتے ہیں، نہ ہی کسی محنت پر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبولیت کی بنا پر دیتے ہیں. اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے ہیں. خواجہ ابو طالب جنہوں نے اس دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں اٹھائی، بڑے بڑے دکھ سہے، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے طرح طرح کے مصائب ان پر ڈالے اور طرح طرح کی مشکلات سے ان کو دوچار کیا، وہیں خواجہ ابو طالب بھی پیش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 سال تک تمام کفار مکہ نے محصور کر کے رکھا. دانے دانے کے لیے صحابہ کو ترسایا گیا، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے بچے جو ہے وہ بلکتے رہے، اور اس میں خواجہ ابو طالب بھی شامل ہے. بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں اس دوران، ان 2.5 سال میں، جسے مشہور ہے وہ شب ابی طالب، ایک گھاٹی جہاں پر ان مسلمان کی اس مٹھی بھر جماعت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محصور کر دیا گیا، اور بائیکاٹ ہوا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی فروخت ہوگی، خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ ان سے کے ساتھ کوئی گفتگو ہوگی، نہ کلام ہوگا، نہ بات چیت ہوگی. ان کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا، اور خواجہ ابو طالب بھی اس میں شامل ہے. وہ اپنے بھتیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پل پل ساتھ دے رہے ہیں. ایک صحابی ان دنوں کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں تھا، اور کئی دن بھوک اور پیاس کی شدت میں ہم تڑپتے رہے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمیں درختوں کے پتے چبانے پڑے. اور ایک صحابی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ایمان
اور ان ایمان کے سرفروشوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھا کے اس دین کو ہم تک لایا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قالینوں اور صوفوں پہ بیٹھ کے مشوروں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے لیے بہت بڑی قربانیاں لگی ہے۔ صحابہ نے اپنے گھر دیے، اپنے بچے دیے، اپنا مال دیا، کسی نے اپنا سہاگ گوا دیا، کسی کی بہن کا جو ہے وہ بھائی چلا گیا، کوئی یہ بچہ یتیم ہوا، کسی کے بڑھاپے کا سہارا چلا ہے۔ بڑی قربانیاں دی گئی ہے اس دین کی خاطر ہم تک پہنچنے میں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گیا، تو جب میں وہ پیشاب کر رہا تھا تو اسی دوران میرے پیشاب کے قطرے کسی ایسی چیز پہ پڑے کہ وہاں سے کھن کھن کی آواز آئی۔ فراغت کے بعد میں نے وہ چیز اٹھائی تو میں نے دیکھا یہ پرانی اونٹ کا چمڑا تھا، بہت پرانا چمڑا اونٹ کا پرانا کوئی چمڑا تھا۔ تو میں نے اسے لیا اور اس کو دھویا اور پھر اس کو پانی میں گرم کرتا رہا اور اس کو چوستا رہا، ایسی حالت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چل رہا تھا، میرے پیر کے نیچے کوئی گیلی چیز آ گئی اور میں نے وہ گیلی چیز، میں اتنا شدید بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا، میں نے وہ چیز اٹھا کے منہ میں رکھ دی، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا میں نے کیا کھایا، وہ کیا چیز تھی۔ یہ قربانیاں دیے اس دین کے خاطر، اس ایمان کے خاطر۔ تو انہی مشکلات سے اور اسی دور سے جو ہے ابو طالب بھی گزر رہے ہیں، بہت بڑی قربانیاں۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا انعام عام الحزن رکھا۔ جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا اس کے بعد جو ہے وہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دکھانے لگے اور ان کی جو تکلیفوں کا ہے وہ زور پکڑنے لگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تک میرے چچا خواجہ ابو طالب تھے تب تک یہ میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ آج خواجہ ابو طالب چلے گئے تو مکے والوں نے میرے لیے یہاں کی زمین تنگ کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواجہ ابو طالب کی اتنی ساری قربانیاں دیکھی تو ان کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ خواجہ ابو طالب ایمان لے آئے۔ آخر وقت تک وہ اس کے لیے ان کو زور دیتے رہے کہ چچا ایک بار صدق دل سے کلمہ پڑھ لیجیے، ایک بار میرے کان میں پڑھ لیجیے، میں کسی کو کہوں گا بھی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کروں۔ بڑی کوششیں کی تو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی انسان کو ایمان بخشنا یہ ہم نے خاص اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ چاہیں کہ اس کو ایمان کی دولت ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں میں جسے پسند کروں گا اور میں جس سے چاہوں گا اس کو ایمان کی دولت دوں گا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ اتفاق بھی کرے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک صدی کے مسلمان مل کر جو دین کے لیے، ایمان کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، خواجہ ابو طالب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن خواجہ ابو طالب کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی، ہمیں اور آپ کو دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم الشان تحفہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر جب یہ دونوں آنکھیں بند ہو جائیں گی تب اس کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ ایمان ہے کیا چیز۔ جب جہنم میں جانے والے لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی اور شعلہ زن آگ دیکھیں گے تو اس وقت وہ رب سے دعا کریں گے، ربنا نرجعنا كنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یا اللہ جہنم بھی دیکھ لی، جنت بھی دیکھ لی اور تیرے وعدے بھی سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیے، نرجعنا كنا نعمل صالحا، اب ہمیں ایک بار دنیا میں اور بھیج دیں، ہم اب بڑے نیک اور صالح بن کر آ جائیں گے، بڑے نیک اور صالح بن کر آ جائیں گے۔
فرعون جب سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو اس نے اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا. تو جب غرق ہوتے ہوتے جب اس نے وہ عالم آخرت کا منظر دیکھ لیا تو اس کی زبان سے نکلنے لگا آمنت بی بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الآن، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے. لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چونکہ ہم وراثتی مسلمان ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں. کبھی ہمیں خیال بھی نہیں گزرا کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے بھی یا نہیں بھی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسوٹیاں دی، میزان دیا تاکہ تم لوگ اپنا ایمان تولتے رہو. فرمایا اگر تمہارے آس پاس غلط ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، بے حیائی اور بدکاریاں ہو رہی ہے، اور تمہارا دل اور تمہارا دماغ ٹس سے مس نہیں ہوا تو اپنے ایمان کی خیر منا لے. من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ میں نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا لیکن میرا دل گڑا نہیں، میرے اس دل پہ کھنجر نہیں چلا کہ یہ نبی کا امتی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں درد نہیں اٹھا. تو اگر اتنا بھی نہیں ہوا تو پھر اس کا ایمان رخصت کب کا ہو چکا ہے. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ رخصت ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ جائے. اس لیے ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خیال ہی نہ آ جائے کہ میرا ایمان ہے یا نہیں، اس کو اس ایمان کی فکر نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والا کبھی بھی اپنے ایمان پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. ہماری اور آپ کی بات کیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے، گھر سے نکلتے ہوئے آواز دے رہے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ابو بکر حنظلہ منافق ہو گئے، کیا بات؟ کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی نعمتوں کو اور وہاں کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دنیا سے ہم بالکل کٹ جاتے ہیں، دنیا کی نفرت ہو جاتی ہے اور ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں رہتے ہیں، وہاں ہنسی مذاق ہوتا ہے اور پھر وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. یہ منافقت تو نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، غار یار، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، یہ بڑے القاب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو ایسا ساتھ رہے، حضر میں بھی حضور کے ساتھ، سفر میں بھی حضور کے ساتھ، اور قبر میں بھی حضور کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام کوثر پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں. کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا نہیں کر سکا، ان کو اللہ جزائے خیر دے گے. میرے بعد سب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ابو بکر کا کھلا ہے. ایک بڑے وقت مسجد میں تشریف لا رہے تھے، ایک طرف ابو بکر تھے، ایک طرف عمر تھے. کہ لوگوں دیکھو اس طرح ہم محشر کے میدان میں اٹھیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے. یہ ابو بکر حنظلہ سے فرماتے ہیں حنظلہ میری بھی حالت یہی ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں، ان سے اس کا حل جانتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے گئے، حضور سے اپنی حالت سنا دی. یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. آپ کی مجلس میں ایک طرح کے حالات ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو حالت ہی بدل جاتی ہے. حنظلہ یہ ہوتا رہے گا، ایسا ہوتا رہے گا. اللہ ہی قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اگر تمہاری
ہمیشہ وہی حالت رہے گی جو میرے سامنے ہوتی ہے، تو دن میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ ان کو ایمان کی فکر تھی، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ اللہ کے یہاں ایمان قابل قبول ہے صحابہ والا، آمنو کما آمن الناس، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور اللہ معاف فرما دے، میں نے کبھی زندگی میں شاید صدق دل سے ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں ایمان والا ہوں۔ میرا نام، چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام مسلمان رکھا گیا، تو میں سمجھ گیا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آج تک میں نے اس کی فکر ہی نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف لکھی، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان ایک نور ہے، ہمارے بزرگ اس کی مثال آج دیتے ہیں پاور سے، لائٹ، بجلی، کرنٹ، جتنا وولٹیج زیادہ ہوگا بڑے بڑے کام، بڑے بڑی فیکٹریاں چلتی ہے، اگر وولٹیج کم ہوگا تو ہمارا ٹرانسفارمر بھی کام نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز مجھ سے نہیں ہو پاتی ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ سے بچوں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں رشوت نہ لوں، لیکن جب موقع مل جاتا ہے تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، میں لینے پہ مجبور ہوتا ہوں، اس وقت ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جھوٹ سے بچتے کیوں نہیں؟ ہم دھوکے سے کیوں نہیں بچتے ہیں؟ ہم رشوت سے کیوں نہیں بچتے ہیں؟ خیانت سے کیوں نہیں بچتے ہیں؟ بہت کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں نظر بد سے بچوں، نہیں بچ پاتا ہوں۔ کیسے بچیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا ہے جو مجھے جھوٹ سے بچا سکتا۔ میرا ایمان اتنا نہیں ہے، اتنا طاقتور ایمان نہیں ہے۔ اور جو آدمی کا ایمان جھوٹ سے، جس کا ایمان اس کو جھوٹ سے نہ بچا سکے، وہ اس کو جہنم کے لپیٹوں سے کہاں بچا سکے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی خصلت ہے، ایمان کی صفت ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے انسان غلط کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جب غلط کرے گا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ایمان اس کو نکل جاتا ہے۔ جب تک یہ اس گناہ میں ہے تب تک ایمان باہر نکلتا ہے، اپنے گناہ سے نکل جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب وہ خود اتنا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، فجر کی نماز میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ فجر کی نماز تو بہت دور کی بات ہو گئی، اب تو ہم وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو اذان سنتے ہیں، مسجد سے گزرتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کیسے قدم اٹھاوے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اذان ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا انکار کر دیا وہ جہنم میں۔ فرمایا آپ کا انکار کون کرے گا؟ اذان سنی، نماز پڑھنے نہیں آئے۔ یہ کس پر ہے؟ ایمان ہے۔ بنیادی مسئلہ ہمارا ایمان کا ہے۔ بے حیائی کی جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ آتے بھی ہیں اور ایک ساتھ چلے بھی جاتے ہیں۔ حیا نکل گئی، ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ ایمان نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیرے دل سے، تیرے ذہن سے
اور تیرے وجود سے حیا نکل گئی، پھر تجھے جو جی چاہے کر لے، پھر تجھے جو جی چاہے کر لے۔ تو جو سارے گناہوں کی جڑ ہے نا، یہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ایمان کی کمزور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر 13 سال تک مکہ میں صرف ایمان پر محنت کی، ایمان پر۔ کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، کوئی حج عمرہ نہیں تھا، کوئی صدقہ خیرات کا کوئی ابھی تک حکم نازل، کوئی پردے کا نازل، ایمان۔ 13 سال تک صحابہ کا ایسا ایمان بنا دیا، پھر وہ جہاں بھی گئے دنیا ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اس کو لات مار کے بھگا دیا۔ دنیا نے ان کو خریدنا چاہا لیکن وہ بکے نہیں کبھی۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، رومیوں نے ان کو قید کر لیا، پکڑ کے لے گئے۔ ان دنوں رستم تھا جو اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا بڑا بہادر تھا، شاید وہی تھا یا کوئی اور تھا، رستم دوسرے واقعے میں ہے۔ تو ان کو لے گئے وہ بادشاہ کے پاس۔ عبداللہ ابن حذافہ کو رومیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور اسے قید کر کے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے اور بھی مسلمان تھے جن کو قید کر لیا گیا کافی دنوں تک، لیکن تھے یہ بڑے ہی قابل ترین شخصیت، بہت زبردست کمانڈر تھے، ماہر۔ تو یہ بادشاہ جو تھا یہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی طریقے سے یہ ایمان سے، دین سے پھر جائے۔ نے بہت کوشش کی ان کو خریدنے کی، کبھی ان کو خوبصورت لڑکیاں پیش کی، کبھی بادشاہ پیش کی، کبھی یہ پیش کی، انہوں نے ہرگز نہیں مانا۔ آخر میں ان کو لایا گیا اور ان کے سامنے ان کے ساتھی جو ہے وہ ایک بہت بڑے تیل کا جو ہے دیگچہ گرم کیا گیا، اور وہ تیل جب ابلنے لگا تو ایک مسلمان کو اس میں اٹھا کے رکھ دیا۔ چند سیکنڈوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، ختم ہو گئی، بسم کے رہ گئی، جل گیا، رات ان کو دکھا رہا ہے۔ پھر ایک اور کو اٹھا کر اس میں رکھ دیا تو وہ بھی چلے گئے۔ اب ان کی باری ہے، تو بادشاہ نے کہا اب اس کو ڈال دو۔ تو جو ہی ان کو ڈالنے لگے اس میں تو وہ رو پڑے۔ صحابہ وہ بادشاہ جو تو وہ سمجھ گیا شاید یہ لائن پہ آ گئے، کہا رکو رک جاؤ، میرے پاس لاؤ، بلایا، کہا رو کیوں رہے تھے؟ ہم نے بہت سمجھایا تھا نا آپ کو، آپ رو کیوں رہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، اگر میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو میں اسی طرح اس گرم تیل میں اپنی جانیں اللہ کے دربار میں پیش کر، لیکن میرے پاس ایک ہی جان۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو جلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے اس کو کہا کہ میں تجھے اپنی حکومت آدھی دے دوں گا، میں تجھے بہت بڑا اپنا عہدہ دے دوں گا یہاں، تم ایمان سے پھر جاؤ۔ کہا سوال ہی پیدا نہیں۔ کہا اگر تو ساری دنیا کا بادشاہ ہوتا اور پھر مجھے ساری دنیا دے دیتا تب بھی میں ایمان سے ذرہ برابر بھی نہیں پھروں۔ پھر کہا کہ آدھی بادشاہ دوں گا، کہا وہ بھی مجھے منظور نہیں۔ پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے ماتھے کو چوم، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو نے کہا کہ ماتھے کو چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ کہا میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے میں آپ کے ماتھے کو اس صورت میں چوموں گا جتنے بھی مسلمان چاہیے سب کو چھوڑنا۔ تو بادشاہ نے کہا تجھے چومنا تو اتنا بہادر آدمی ہے، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، تو اگر آپ مجھے چومو گے تو میں اپنے لیے بہت بڑا انعام سمجھوں گا، اور میں تمہارے سارے ساتھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو چوما اور سارے ساتھی لے گئے۔ ان دنوں دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ پہنچ گئے تو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تمام مسلمانوں پر لازم ہے عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چومیں، اور سب سے پہل میں کر دوں۔ یہ ہے وہ ایمان کے جیالے جن کو حضور نے تیار کیا تھا، جن کے قصے پھر ہمیں پڑھائے گئے، جن کی تعریف پھر قرآن میں آئی۔
جن کو ایمان کو معیار بنا دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بنانے پر صحابہ کی محنت کریں. ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان جو ہے یہ ایک درخت ہے, یہ جتنا مضبوط ہوگا پھل اسی طرح سے آ جائے گا. اس کی شاخیں اتنی مضبوط ہوں گی, ان شاخوں پر ایسے ہی پھل لگیں گے. لیکن اگر یہ ایمان کا درخت مضبوط نہیں ہے اور اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہے تو پھر کبھی پڑے گا, کبھی نہیں پڑے گا, کبھی پڑے گا, کبھی نہیں پڑے گا. مجال ہے کسی کو اللہ کی ذات پر ایمان ہو. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے, دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے, یہ اپنے وعدے سے مکرے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے بارے میں وعید سنا دی کہ کل قیامت کے دن اس گناہ پر اتنی سزا ہوگی, تو یہ ایمان والا جو ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ اس سے پیچھے ہٹے گا نہیں. میں تو مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کی خاطر. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ادنا انسان تک نہیں رکھا. میں شرم آتی ہے, میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ پانی پائپوں سے آتا ہے گھر میں, اور پتہ نہیں ہے کہاں سے آتا ہے کیا آتا ہے, لیکن ملازم رکھے ہوئے وہاں پر جن کی ذمہ داری ہے, اب وہ جانے ان کی ذمہ داری کے صاف و شفا پانی جو ہے وہ گھروں تک سپلائی کرے. لیکن اگر کسی انہی ملازموں میں سے ایک ملازم نے یہ اعلان کر دیا کسی علاقے میں, کسی بستی میں, کہ جو پانی آپ کے گھروں میں نلکوں کے ذریعے آتا ہے اس میں بدقسمتی سے زہر مل گیا ہے, ایک اللہ کا بندہ مجھے بتاؤ کہ وہ اس پانی کو استعمال کرے گا, چاہے اس نے جھوٹا ہی کہا ہو یا سچ کہا ہو. لیکن ہے ملازم ہے وہ. ایک ایسا شخص دکھا دو مجھے جو کہے گا کہ یہ جیسے بول رہا ہے, بچے پانی نہ ہونے کی وجہ سے بلبلاتے کیوں نہ ہو, وہ تڑپ کیوں نہیں رہو, لیکن اس کو پانی کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے یہ جو ملازم ہے اس کا کام ہی اس کی دیکھ بھال کرنا. ایسے جھوٹ نہیں بول سکتا, حالانکہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہ ہمارے معاشرے کا آدمی, ہم بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, ہم بھی جب جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن احتیاط کے طور پر بھی وہ قطعاً, کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ محکمے کا ملازم ہے اور اس کی ذمہ داری ہے, لہذا اس نے ذمہ دارانہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ پانی میں زہر ملا ہے, لہذا کوئی شخص جو ہے اس پانی کو پینے کی قطعاً جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گا اور نہ کسی کو پینے دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کا اعلان ہے. میرے نبی نے بھی اعلان کیا, میرے اللہ نے بھی اعلان کر دیا, میرے اللہ نے بھی اعلان کر دیا. اے ایمان والو, اے لوگو, ایمان میں ہی کامیابی ہے. اے لوگو, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اللہ نے اعلان کر دیا, سنو, کامیاب شخص وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کر رہا ہو, جو بدکاری سے بچتا ہے, جو اپنے مال کی زکات دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ. کامیاب وہی ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہ نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس کے پاس گھر ہو, کامیاب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو, کامیاب وہ ہے جس کے پاس لمبی چوڑی گاڑی ہو, کامیاب وہ ہے جس کے پاس عہدہ ہو, تجارت ہو, زراعت ہو, ملازمت ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جس کی نماز صحیح ہے, جس کے اخلاق صحیح ہے, جس کا ایمان صحیح ہے. لیکن ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ. حنظلہ اپنے ایمان کی فکر کرے, ابو بکر اپنے ایمان کی فکر کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان کی فکر کرے, اور ایک ہم ہے نہ جانے کبھی کلمہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے, کبھی ہم نے یہ سوچا بھی ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا تو خدا کی قسم میری بیٹی, میری بہن, میری بیوی گھر سے بے پردہ ہو کر نہیں نکلتی. میں پرسوں سوچ رہا تھا, میں نے کہا بے پردہ لفظ بہت پرانا ہو گیا. بے پردہ نہیں ہے. ہماری ماں بہنیں اور ہماری بیٹیاں بے پردہ نہیں نکلتی ہیں, ننگی نکلتی ہیں, ننگی. بے پردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرہ چھپا ڈھکا کے نہیں ہے, ننگے نکلتے ہیں. یہ تو ان زمانے جو ہمارے اسلاف تھے وہ کہتے تھے کہ بے پردہ. اب تو بے پردی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ چھپانا فرض ہے عورت کا.
یہ چھپانا فرض ہے عورت کا، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے بھائی کے سامنے بھی. سر کا ڈھانپنا فرض ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے صحابی لوگ، کانا بابی نبی لکھن عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو عمر ہوتے. صحابی کے ساتھ بات کر رہے بار، خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ اندر تشریف لائے. اندر بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ اندر میری بیٹی اکیلی ہے. عمر کو گوارا نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اندر تنہائی میں بیٹھ جائے. جب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، عمر ایسے شخص تھے. حضور نے فرمایا جہاں دو عورت مرد جمع ہو گئے، تیسرا شیطان وہاں پر ضرور ہے. چاہے ایک طرف جنید بغدادی ہو اور دوسری طرف رابعہ بصریہ ہو، تیسرا وہاں پر شیطان ہوگا. تو اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہماری ماں بہنیں اس طرح تو نہیں ہوتی. اگر ہمارا ایمان ہوتا تو میرا نوجوان راتیں اپنی برباد کر کے اللہ کو ناراض تو نہیں کرتا. اگر میرا ایمان ہوتا اور میرے گھر میں ایمان پنپتا ہوتا تو میرا نوجوان بھائی اور میرا نوجوان بیٹا جو ہے وہ 10 بجے اٹھ کے سوتا تو نہیں. اور ماں باپ 10 سے مس نہیں ہوتے ہیں. مجال ہے کہ ان کو ایک بار یہ کہہ دے کہ بیٹا مسلمان ہے ہم، کب اللہ نے بلایا ہے، مجال ہے ہم کہہ دیں. یہ ہماری ماں بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ کہ چھپ چھپ کے گھر سے نکلتی ہے، چھپ چھپ کے گھر سے نکلتی ہے. میرے ایک دوست ہے، وہ پڑھاتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا ہے. اس کے یہاں اچھا خاصا پردے کا انتظام ہوتا ہے. تو ایک لڑکی آ گئی پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہا اسے، اس کے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیے والد محترم، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، قابل ہے، وہ تعریف کر کے بتائے، بہتر ہوتا کہ یہ کپڑے ڈھنگ کے پہن کے آیا کریں تاکہ اس سے ماحول بھی اچھا. تو نے کہا تمہارا کام پڑھانا ہے، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے. میں اپنی بیٹی کی خود شاپنگ کرتا ہوں، اس کی ہر خواہش پوری کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ اگر پڑھانا چاہے تو پڑھائے، نہیں تو کہہ دے کہ ہم کسی اور جگہ پڑھائیں. میں نے ایک پیرنٹ کو دیکھا تو اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی، آر پی میں پڑھتے ہیں، آر پی میں ماشاءاللہ پردے وغیرہ کا انتظام ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ آر پی میں پڑھتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ، لیکن میں نے تو ایسا نہیں دیکھا ان کو کبھی اس طرح. کہ میں آر پی میں اس لیے پڑھاتی ہوں، وہاں پر تعلیم اچھی ہے، اخلاق وغیرہ سکھاتے ہیں، باقی مجھے اور کسی چیز میں شوق. یہ ہمارا حال ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تمہیں کبھی غم ہوگا، نہ کبھی پریشانی ہوگی، ہمیشہ سر بلند رہو گے. ایمان، بس ایمان ایک صحیح کر چلو، ایمان صحیح رہا. ایمان کی کمزوری ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے، رہ رو منزل ہی نہیں. علامہ اقبال، ہمارے اندر کوئی صفت ہو تب نا. ہمارے اندر کون سی صفت ہے، کیا ہے ہمارے اندر؟ ہم نے کبھی کچھ چاہا، کبھی اللہ سے کچھ مانگا، کبھی جب بھی مانگا دنیا مانگی، کبھی ایمان مانگا اللہ سے، کبھی ایمان مانگا اللہ سے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا دیتے، دنیا نئی دیتے. اللہ فرماتے ہیں کسی کے اندر، وہ پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن 1-2 سال سے اب سمجھ میں آنے لگا یہ شعر. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، کوہ طور موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. یہ علامہ اقبال نے قبیلے کئی کے بارے میں کہا. وہ ایک گیا گزرا قبیلہ، کھانا بدوش،
لیکن ایمان سے معمور ان کے دل، ان کے خاندان، ان کے گھر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی شان دے دی کہ 600 سال تک 7 وجہ سے انہوں نے حکومت کی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دے دیتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان تمہارا پختہ ہوگا تو سربلندی تمہارے نام۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جن کے اعمال اچھے ہوں، ہم انہیں دنیا حوالے کر دیں گے، دنیا کا نظام ان کے حوالے کر دیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کر کے دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔